زبان کا اقرار اور ہوتا ہے اور عمل کا اظہار اور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں. صرف اقرار کر لینا یہ معیار نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دار پہ جناب میثم نے جو جا کے اتنی بڑی قربانی دی، زمانے کو متوجہ کیا کہ یاد رکھو ہم دار پہ صرف اعلان کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارا آنا یہاں پہ مسجدوں میں اس فرش اعضاء پر جو شخص بھی آتا ہے وہ اپنے جذبہ محبت کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارا عشق کس قدر ہے، ہم کتنا چاہتے ہیں انہیں. یقیناً یہ وہ مہینہ ماہ سیام کا ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، یقیناً بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. اس میں انسان کا ہر عمل عبادت شمار کیا جاتا ہے. اب ایسا نہ سوچیں کہ جو روزہ دار نہ ہو اس کا بھی، جو روزے دار نہ ہے اس کا عمل عبادت نہیں ہے. جو روزے دار ہے، اچھا کمال ہے، یہ مسئلہ میں بچوں کو بتا دوں، بزرگ ہم سے بہتر جانتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی عذر کے بنا پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر کوئی شخص کسی عذر کے بنا پہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو کیا شریعت نے اجازت دیا کہ وہ سب کے سامنے کچھ کھا پی لے؟ کیوں؟ دیکھیے ہمارے نظر میں دو ہی عمل ایسے ہیں جو ہو بہو دیکھا جائے تو شریعت کے نظر میں یکساں نظر آتے ہیں. دو ہی عمل. شریعت نے کہا کہ اگر تم روزہ نہیں رکھ پائے تو کم سے کم تم اپنے آپ کو روزے دار جیسا بنا لو. روزے دار کے جیسے لگو. اگر روزہ نہیں رکھ پائے، شریعت نے کہا ٹھیک ہے وہ تمہاری مجبوری اپنی جگہ پر ہے، لیکن کم سے کم یہ خیال رکھو کہ کسی روزے دار کے سامنے تم کچھ کھاؤ نہیں، کچھ پیو نہیں، نہ کچھ ایسی حرکت نہ کرو کہ تمہارے اس حرکت سے روزے دار کے دل پہ تکلیف ہو. تو کیا شریعت نے کہا کہ کم سے کم روزے دار جیسے بن جاؤ. یہ ایک روزے کے لیے ہے حکم کہ تم نہیں رکھ سکتے، جیسے بنو. اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اگر مجلس حسین میں نہ رو پاؤ تو کم سے کم رونے جیسے لگو. کمال ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. ایسا عمل ہو جاتا ہے، وہ قید ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب شیطان قید ہو گیا تو اب کوئی بندہ نہ بہکے. اب تو قید ہو گیا نا 1 مہینے کے، تو اب بندے کو بہکنا نہیں چاہیے. اب بندہ جو ہے 1 مہینہ جو ہے وہ صرف اور صرف کار خیر کرے، کوئی برا عمل نہ کرے. شیطان تو مقید ہے 1 مہینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم سے کوئی غلط عمل سرزد ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان تو قید ہو گیا لیکن یہ شیطان آزاد ہے. اور کریں ایک صلوات پڑھیں محمد. تو یہ شیطان آزاد ہے جو منمانی کر رہا ہے، جو اس کی شریعت کو فالو نہیں کر رہا ہے، جو قرآن کی آیات پہ عمل نہیں کر رہا ہے، یہ اپنی منمانی کر رہا ہے. تو وہ تو کہہ دے گا معبود ہمیں تو نے قید کر دیا. لیکن یہ اسی لیے تو قرآن کے سب سے آخری سورے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جسے تم شیطان کہہ رہے ہو جو نظر نہیں آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یوسوسو فی صدور الناس، جو تمہارے سینوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، من الجنت والناس، یا تو وہ جناتوں میں سے ہوتے ہیں یا تو وہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں جنوں والا تو اس مہینے میں قید ہو جاتا ہے لیکن انسانوں والا آزاد رہتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد.
کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے عمل میں اتنا اخلاص پیدا کریں. ہم نے پہلے یہ جملہ کہہ دیا نا کہ ہمارا کام ہے عمل انجام دینا. بس ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم کسی عمل کو انجام دے سکتے ہیں. یہ واقعہ جناب ابراہیم کے دور کا کہ جناب ابراہیم جو تھے کبھی تنہا دسترخوان پہ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا کرتے. ہمیشہ کسی نہ کسی مہمان کو اپنے دسترخوان پہ بیٹھایا کرتے تھے اور ساتھ میں کھایا کرتے تھے. ایک روز کوئی نہ آیا جناب ابراہیم کے دسترخوان پہ, ایک روز کوئی نہ پایا مہمان. جناب ابراہیم پریشان ہوئے. آخر ماجرا کیا؟ اپنے گھر سے نکلے, ایک شاہراہ عام پہ کھڑے ہو گئے, کوئی تو اللہ کا بندہ آئے جسے میں اپنے دسترخوان پہ بٹھا سکوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا کام ہے صرف اور صرف عمل کرنا. جناب ابراہیم کو دور سے ایک شخص آتا نظر آیا, اس کے ساتھ اور بھی چند لوگ تھے. جیسے جیسے قریب ہوا جناب ابراہیم کے لبوں پہ شکر خدا کے کلمات جاری ہوئے. وہ شخص آیا, جناب ابراہیم نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بھائی ایک لمحے کے لیے میرے مہمان بن جائے. وہ خوش ہوا. جناب ابراہیم نے اسے اپنے گھر ساتھ میں لے کے اور آنے کے بعد دسترخوان پہ بیٹھایا اور ساتھ اس میں کھانا وانا کھا چکے. تو وہ مہمان جو آئے تھے بہت شریف تھے. جو مہمان جناب ابراہیم کے پاس آئے تھے سب وہ تھے سب کے سب شریف. سب نے کہا کہ میرے بھائی آپ نے ہمیں کھانا کھلایا, بتائیے ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہو تو ہمیں بتائیں. جناب ابراہیم نے کہا کہ مجھے تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے, لیکن اگر تمہارا اصرار ہے تو تم ایک سجدہ میرے معبود کے لیے کر لو. ایک اور کیجیے گا, مجھے تو کسی شے کی ضرورت نہیں ہے, اگر تم کچھ میرے لیے کرنا چاہتے ہو تو میرے خدا کے لیے ایک سجدہ کر لو. ان سب نے کہا کہ بھائی کمال کی بات ہے, جس خدا کو تم کہہ رہے ہو سجدہ کرنے کے لیے ہم اسے تو مانتے بھی نہیں. تو کہا ٹھیک ہے پھر. کہا نہیں کوئی اور شرط بتائے. کہا کہ نہیں یہی شرط ہے. ان سب نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس میں کیا جاتا ہے, ہم سجدہ کر لیتے ہیں. سجدہ کرنے میں کیا جاتا ہے. یہ سوچ کے ان سب نے اپنے سر کو سجدے میں رکھا. جناب ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, کہا معبود بس میرا کام تھا کہ ان کے سر کو جھکا دوں. بھائی کمال ہے. میرے معبود بس میرا یہی کام تھا کہ ان کے سروں کو تیرے بارگاہ میں جھکا دوں. اب یہ تیرا کام ہے, تو مقلب القلوب ہے, بس ان کے دلوں کو پلٹنا تیرا کام ہے. بس یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ نے ان کے دل میں اس قدر اپنی وحدانیت کا جلوہ روشن کیا کہ جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو کلمہ وحدانیت کو پڑھنے لگے. بھائی بس کمال ہو گیا نا. بس ہمارا کام یہی ہے کہ ہم عمل انجام دیتے رہیں اور توفیق وہ ہمیں عطا کرتا رہے. صلوات بس ہمارا کام ہے کہ ہم عمل انجام دیتے رہیں اور خدا ہمیں توفیق عطا کرے. کمال یہ ہے, اگر توفیق خداوندی ہمارے حق میں شامل حال نہ ہو تو یقین جانیے ہمارا کوئی عمل انجام نہیں پا سکتا. تو میں نے جس آئے کریمہ کو سرنامے سخن قرار دیا, بہت ہی مشہور و معروف سورہ قدر کی یہ آیتیں. ماہ سیام چل رہا, اللہ نے اس ماہ سیام کی جو رات ہے اس رات کی فضیلت بیان کی. جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے, یہ کوئی عام شب نہیں. قرآن میں
جہاں رات کا ذکر ہے وہاں دن کا بھی ذکر ہے، لیکن رات کی عظمت انسان سوچ لے تب اسے دن کا پتہ چل جائے گا۔ رات کی عظمت کیا ہے؟ یہ پرانی رات کی بات ہو رہی ہے، یعنی شب قدر کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا یہ کون سی رات ہے؟ میرے معبود 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، یہ بندے ترقی یافتہ ہو گئے، لیکن یہ تیرا قرآن کا مزاج اور لہجہ اب تک نہ بدلا۔ جب بھی کوئی قرآن اٹھاتا ہے قرآن یہی کہتا ہے تجھے کیا پتا یہ کون سی رات ہے؟ بھائی کمال ہو گیا کہ اتنے صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن کا مزاج نہ بدلا، نہ کہیں زیر میں ترمیم ہوا نہ زبر میں، جیسا انداز اس وقت تھا وہی انداز اب بھی ہے، جو اثر اس وقت تھا آج بھی وہی اثر ہے، لیکن پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہونی چاہیے، پڑھنے والے کی زبان میں تاثیر ہونی چاہیے۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے اصحاب کے درمیان اس قرآن کی عظمت کو، اور خاص کر سورہ حمد کی فضیلت کو بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ حمد کو پڑھ کے کسی مردے پہ دم کر دے وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے سنا، دوڑتا ہوا آیا، کہا مولا فلاں جگہ جو ہے میرے ایک عزیز کی موت ہو گئی، مولا میں اس سے مل نہ پایا لیکن میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے کے لیے اس سے گفتگو ہو جائے، تو لہٰذا آپ نے یہ جو فرمایا کیا یہ صحیح ہے؟ امام نے کہا بالکل، کہا ٹھیک ہے۔ امام نے حکم دیا کہ جاؤ، جا کے اس پہ سورہ حمد پڑھ کے اگر ایک بار میں کرامت نہ ہو تو 3 بار پڑھ لینا۔ جب وہ شخص گیا، جانے کے بعد سے 3 مرتبہ پڑھا کوئی اثر نہیں ہوا، 7 مرتبہ پڑھا کوئی اثر نہ ہوا، 14 دفعہ اس نے سورہ حمد کی تلاوت کی، پڑھ کے دم کے کوئی اثر نہ ہوا۔ دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد سے کہا کہ مولا آپ نے جو نسخہ بتایا وہ کرامت نہیں ہے۔ امام نے کہا اچھا؟ امام نے کہا ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو۔ امام اٹھے، تمام اصحاب بھی ساتھ ساتھ۔ امام گئے، جانے کے بعد صرف ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کی، صرف ایک دفعہ سورہ حمد کی تلاوت کی، اور کرنے کے بعد سے دم کیا، وہ مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو امام نے فرمایا کہ دیکھو سورہ حمد کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، سورہ حمد کو پڑھ لینا کمال نہیں ہے، بلکہ مزہ تو تب ہے کہ جب تمہاری زبان اتنی طیب و طاہر ہو، اتنا اخلاص تم میں پایا جائے کہ جب تم سورہ حمد کی تلاوت کرو تو وہ تاثیر تمہاری زبان سے نکلے۔ ہونا چاہیے، کم سے کم اپنا معیار ایسا بناؤ۔ تو یہ ہے نفس کو سنوارنے کا مہینہ کہ جس میں انسان جو ہے اپنے نفس کو اتنا طیب و طاہر کر لے، اتنا پاک و پاکیزہ کر لے، اتنا خوبصورت بنا لے۔ بھائی کمال ہے، اس مہینے میں ہم کسی اور کے مہمان نہیں ہوا کرتے ہیں، اس مہینے میں ہم خدا کے مہمان ہوا کرتے ہیں، اور خدا میزبانی کرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ جو خدا کے مہمان ہو اس کا عمل کیسا ہونا چاہیے، اس کے عمل میں پاکیزگی کتنی ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے مولانا کوئی مثال دے کہ اگر کوئی اللہ کا مہمان ہوا ہو تو اس کا نفس کیسا تھا، اس کا نفس کی پاکیزگی کا معیار کیا تھا۔ تو میں کہتا ہوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ شب معراج محمد کو دیکھ لیں، ایک شب کے لیے مہمان بنے تھے، نفس کتنا طیب و طاہر تھا کہ خدا کو قرآن میں کہنا پڑا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اتنا طیب و طاہر
تو یقیناً ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں استغفار کرنا ہے. یہ جو شب ہے، یہ جو روز ہے جو ہمارے درمیان سے آہستہ آہستہ ہمارے دامن سے یہ بچھڑ رہے ہیں، ہمیں ان کا خوب استعمال کریں اور ان کا استعمال کر کے اپنے نفوس کو طیب و طاہر کر لیں، پاک و پاکیزہ کر لیں. اللہ نے اسی ماہ سیام کی ایک شب ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اسی کے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شب کو درک نہیں کر سکتے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا وہ کون سی رات ہے. لیکن معبود ہم جاننا چاہتے ہیں اس رات کو کہ وہ رات ہے کون سی. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا خیر من الف شہر. تم جاننا چاہتے ہو تو بس اتنا سن لو کہ خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. بھئی کمال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو اتارا. کمال ہے نا کہ اس رات میں قرآن کو اللہ نے نازل کیا. مقام نور سے مقام نور تک قرآن آیا. اللہ نے اس رات کو شب قدر بنا دیا. کس وجہ سے؟ کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا. تمام فرقے کے لوگ یکجا ہوتے ہیں اور اس ماہ سیام کی راتوں میں شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. رات بھر اعمال ہوتے ہیں، شب بیداریاں ہوا کرتی ہیں، لوگ خوب نمازیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ شب مل جائے تو ہمارا مقدر سنور جائے. کمال ہے لوگوں کا کہ لوگ اس رات کو تلاش کر رہے ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا. اگر وہ مل جائے تو انسان مقدر سنوار سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی وجہ سے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں تمام امت مسلمہ سے کہ ذرا بیدار تو رہیں کہ آپ اس رات کو تلاش کر رہے ہیں جس رات میں قرآن نازل ہوا. ارے میں کہتا ہوں آپ اس ذات کو تلاش کریں جس ذات میں اس کی پرورش ہوئی، جس پہ قرآن نازل ہوا. صلوات بر محمد. آپ اس شب کو تلاش کر رہے ہیں تو کم سے کم اس ذات کو بھی تلاش کریں نا، کہ جس ذات کی آغوش میں وہ اللہ کا حبیب پل رہا. تو سوچئے یہ رات کی عظمت ہے کہ خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے افضل. تو وہ ذات کی فضیلت کیا ہوگی جس کے آغوش میں محمد جیسا نبی پل رہا. یقیناً ہمیں پوری طرح سے متوجہ رہنا ہے اور اپنے خدا کو راضی کر لینا. یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا اپنے بندوں پہ اتنا مہربان. تمام نعمتوں کے دروازے کو کھولے ہوئے، باب توبہ کھلا ہوا ہے، باب استغفار کھلا ہوا ہے. اللہ بلا رہا ہے، اللہ ندا دے رہا ہے ادعونی استجب لکم. تم مجھے پکارو، میں سننے والا ہوں، میں ضرور تمہیں سنوں گا. مجھے ندا دو، مجھے پکارو. اللہ چاہتا یہی ہے کہ میرے بندے میرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے در پہ نہ جائیں. خدا یہی چاہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. یقیناً یہ برکتوں والا مہینہ. لیکن اس مہینے میں ابھی تاریخیں آنے والی. کل شب ضربت مولا کائنات، سن 40 ہجری کا واقعہ. ماہ صاحب پیغمبر اکرم ایک روز خطبہ دے رہے تھے مسجد نبوی میں. علی سامنے تشریف فرما تھے. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. خطبہ دیتے دیتے پیغمبر کی نظر علی کے داڑھی پہ پڑی. پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. پیغمبر گریہ کرنے لگے. علی نے وجہ پوچھا، یا رسول اللہ آخر ماجرا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا، اے علی یہی وہ دن ہوگا
تو सन 40 हिजरी में जब रमजान मुबारक का चांद फलक पे नमूदार होगा तुम्हारे सर पे ज़रबत लगाएगी। ये पेशिनगोई नबी अपने दौर में कर गए। अब जब अली मस्जिद कूफा में बरसरे मिंबर खुतबा दे रहे थे, वहां रसूल ने अली के लिए कहा था कि अली तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से सुर्ख होगी। सन 40 हिजरी में अब मस्जिद कूफा में अली मिंबर पे हैं, सामने हुसैन तशरीफ फरमा। अली खुतबा देते देते हुसैन को देखते हैं और गिरिया करने लगते हैं। इमाम हुसैन ने कहा, बाबा आखिर गिरिया करने का मकसद क्या है? इमाम अली ने कहा कि मेरे लाल हुसैन, सन 61 हिजरी में तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से सुर्ख हो। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, यहाँ अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की पेशिनगोई कर रहे हैं। और वो दिन आया कि जब अली के सर पे ज़रबत लगी। मैं सारे वाक़यात को छोड़ रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिन में मजालिसें होंगी इंशाअल्लाह, तो उसमें अपना साहब समाप्त करेंगे। जब अली के सर पे ज़रबत लगी, इमाम अली ने इमाम हसन से इरशाद फरमाया कि बेटा पहले नमाजियों की नमाज तमाम करो। इमाम हसन मुसल्ले पे गए और जाने के बाद नमाज को तमाम किया और फिर मौलाए कायनात को एक गलीम में कंबल में लपेटा गया, क्योंकि अली जैसा बहादुर इंसान जो था उस कारी ज़र की वजह से पूरा वजूद लरज़ गया था। अब अली में इतनी ताकत नहीं थी कि अली खड़े हो सकते थे। तमाम असहाब मौजूद थे। मौलाए कायनात को उस गलीम में लपेटा गया और लपेट के तमाम असहाब अपने हाथों पे अली को उठाए और बैतुल शरफ की तरफ ले जा रहे थे। जब बैतुल शरफ नज़दीक आया ना, तो अली ने इमाम हसन के कान में कहा कि मेरे लाल, मेरे चाहने वालों को कह दो कि वो वापस अपने घरों को चले जाए। इमाम हसन ने कहा, बाबा क्यों? कहा कि मेरे लाल, जब मेरी बेटियां इस आलम में देखेंगी तो वो बर्दाश्त ना कर पाएंगी, वो गिरिया करेंगी। मेरे लाल, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ इन नामहरमों के कानों तक जाए। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, ये अली को बर्दाश्त नहीं था कि किसी नामहरम के कान तक ज़ैनब व कुलसूम की आवाज़ जाए। लेकिन मैं दस्ते अदब जोड़ के बस इतना कहूँगा कि मौला, काश आप सन 61 हिजरी में कूफा और शाम का मंजर देखते। मौला, यही आपकी बेटियां हैं। अरे उनके हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए हैं, मुनादी निदा दे रहा है, हाज़िही ज़ैनब व कुलसूम। हे मौला, अरे सिर्फ निदा ही नहीं दी जाती, बल्कि आपकी बेटियों पे अरे सदके की खजूरें फेंके जा रहे थे, अरे कोई पत्थर मार रहा था, अरे आपकी बेटियों की सरों से रिदाएं छीन